ایک اور نقطہ آپ دونوں کی نظر میں کرنا چاہوں گا اور ناظرین کی. جب مرزا شہزاد اکبر صاحب بھی ایسے الزامات عائد کرتے تھے یا جو تحقیقات ابتدائی ہوتی تھیں کسی معاملے میں کسی سیاستدان کے حوالے سے، ہم اس پہ بات کرتے تھے کہ یہ حکومت الزام عائد کر رہی ہے، جواب ہے تو دیجئے. اب اگر یہ نیب کے توسط سے یا دیگر معاملات سے چیزیں کھل رہی ہیں تو وہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں، جواب ہے تو اس کا دیجئے. کیونکہ اب بات ہوگی کسی سیاستدان کے بارے میں، کسی اہم فریق کے بارے میں، تو لوگ ذہنوں میں سوال تو اکٹھے ہوں گے. سلمان صاحب، یہ اس سارے ایپیسوڈ کا کوئی سیاسی ساکھ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے، یا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جاوید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پرسیپشن تھا کہ وہ کرپشن کو، بددیانتی کو، بے ضابطگی کو برا سمجھتے تھے. جب ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس پارٹی کے ایک ذمہ دار ترین شخص سے آج سے 3-4 روز پہلے ملا ہے، جس کا آپ بھی ذکر نہ کریں. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ گوگی صاحبہ کون ٹھیک ہے. تھی اور ان کا کیا رول تھا. تو بڑی عجیب سی کیفی. میں نے کہا جی کہ آپ کو نہیں پتا؟ اچھا. کہتے میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ جی ہماری یہ بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ میری اہلیہ محترمہ کی دوست ہے، لیکن میری ان سے زیادہ ملاقات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ جیسے گھر کے اندر اگر کرپشن کا پیسہ آ رہا ہو اور باپ ذمہ دار ہو تو وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر سے کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کس بنیاد پہ کر رہا ہے. کہ ہر شخص کو پتا تھا اور ہر چیز سامنے آ رہی تھی. اور ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کے صوبائی منسٹرز کہہ رہے تھے اور اوپنلی کہہ رہے تھے. دیکھیں سب سے پہلے چیلنج بزدار صاحب کی انتظامی اہلیت کو کس نے کیا تھا؟ اس وقت کے فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب تھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور پھر میں آپ کو منسٹرز کے نام لے دیتا ہوں جو خود کہتے تھے کہ جناب یہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفر پیسوں کی بنیاد پہ ہو رہی ہے اور خواتین کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. اور وہ خواتین کے رابطے کہاں پر ہیں، کس پر؟ اور انتظامی ذمہ داران خود یہ کہتے نظر آتے تھے کہ جناب یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے سیاسی ساکھ کی بات کی ہے، سیاسی ساکھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر جان صاحب جو کیفیت طاری کر دی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں ایک پارٹی ڈیمیج نہیں ہوئی، اس میں پاکستان کی سیاست ڈیمیج ہوئی ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 2 پارٹیز کے مقابلے میں یہ پارٹی بہتر ہے، یہ پارٹی ڈیلیور کرے گی، ان کا لیڈر جو ہے یہ دیانتدار ہے. میرا خیال سارا سے انہوں نے پولیٹیکل سسٹم ہی ڈیمیج کر دیا ہے. اور یہ ایک لمحہ فکری ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے لمحہ فکری ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. سیاست کا آپ نے ذکر کیا تو سیاست پر ہی ہم نے بات کرنی ہے. کون سی سیاسی جماعت اب کس مشن پہ ہے، کہاں اتحاد ہو رہا ہے، کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کس کا شکوہ ہے، کسے مل رہی ہے، کسے نہیں مل رہی. بلکہ کل تو ایک دلچسپ بیان نظر سے گزرا جب میاں جاوید لطیف صاحب سے منسوب ایک بیان تھا کہ ہمیں ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی.